تھانوی، حکیم الامت جیسے لوگ قرآن کے اندر تو چھوڑیے جناب، قرآن کے کنارے پر ہی ڈوب گئے، قرآن کے کنارے پر ہی ڈوب گئے۔ قرآن کے اندر کا ترجمہ چھوڑیے، جو بسم اللہ کا ترجمہ ہی نہیں کر پائے۔ تھانوی ترجمہ اٹھا کے دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کیا لکھا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ کیا ترجمہ؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اچھا ایک بات بتائیے، قرآن اپنے بارے میں خود فرماتا ہے ھدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور لوگوں کی ہدایت میں صرف مرد ہی نہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ صرف مرد ہی نہیں عورتیں بھی ہیں۔ اب کسی عورت نے، کسی خاتون نے ترجمہ دیکھا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، برا مت مانے ہماری خواتین مائیں بہنیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو حسد کی زیادہ تر فطرت، چھوٹی چھوٹی بات پر چڑھ جانا، ناراض ہو جانا، یہ صفت ہوتی ہے۔ کہیں گی تھانوی جی قرآن تو ہمارے لیے بھی ہے، یہ کیسا ترجمہ کر دیا آپ نے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کوئی ترجمہ ہمارے لیے بھی کر دیا ہوتا۔ اب ان کے وہ تو مر گئے مٹ گئے، کوئی ماننے والا کہے کہ تمہارے لیے بھی ہے، یہ تانیث تحت تذکیر ہے، تمہارے لیے بھی ہے۔ کوئی اور کھڑا ہو جائے، نہ وہ مرد میں ہو نہ عورت میں ہو، تو کوئی تیسرا ہو وہ کہے گا ہمارے لیے کیا کرو گے، ہم تو نہ شروع کرتا میں ہے نہ شروع کرتی میں، ہم تو نہ شروع کرتا میں ہے نہ شروع کرتی میں ہے۔ میں نے کیا کہا، قرآن کے اندر لال و گہر بہت ہے، قرآن کے اغراض و مقاصد بہت ہے، قرآن کی تعلیمات بہت ہے، قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، قرآن میں ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے، مگر ملے گا اسی کو جو صرف علم ہی نہیں بلکہ عشق رکھتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں عشق کا مزاج کیا ہوتا ہے، عاشق مصطفیٰ کیسا ہوتا ہے۔ تھانوی کا ترجمہ آپ نے سن لیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ آؤ میں عاشق کا ترجمہ بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں کنز ایمان دکھاتا ہوں، امام احمد رضا کا ترجمہ دکھاتا ہوں۔ جب ایک عاشق قدم اٹھاتا ہے، بسم اللہ کا ترجمہ لکھتا ہے، تو اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں نہ شروع کرتا نہ شروع کرتی نہ کوئی اور ترجمہ، بلکہ امام احمد رضا فرماتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع، مرد کرے کر بھی شروع، عورت کرے کر بھی شروع، بچہ کرے کر بھی شروع، بوڑھا کرے کر بھی شروع، وہی شروع کرے اللہ کے نام سے شروع۔ امام احمد رضا نے بتا دیا کہ قرآن کا ترجمہ علم کی بنیاد پہ نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ حضرات یہ قرآن صرف ایسا نہیں، قرآن کو پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا جائے، قرآن کو پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا جائے، قرآن کے قریب آئیے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو ایمان والوں کے لیے شفا بھی بنایا ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت بھی بنایا ہے۔ آج سہمت کیوں پڑ گئے؟ اس لیے کہ قرآن کی رحمت کو چھوڑ دیا، اس لیے قرآن کے قریب آئی۔ اپنے دن کی شروعات اخبار سے نہیں، کسی چینل سے نہیں، کسی ٹیلی ویژن سے نہیں، کسی میگزین سے نہیں۔ مسلمان اگر کامیابی چاہتا ہے، مکان و دکان کے خلیان میں بڑھنا چاہتا ہے، اپنے کھیت سے دانا اٹھانا چاہتا ہے، تو قرآن پڑھ کے دانا بکھیر دے، قرآن پڑھ کے دکان کھول دے، قرآن پڑھ کے آفس میں چلا جا، قرآن پڑھ کے اپنے گھر کو، اپنے قدر کو گھر سے باہر نکال، تو لوگ کے اپنے گھر بعد میں واپس آئے گا، اللہ کی رحمتیں تیرے گھر میں پہلے آئے گا۔ جب قرآن پڑھ کے گھر سے نکلو گے، لوٹ کے بعد میں آؤ گے، اللہ کی رحمتیں، قرآن کی برکتیں تمہارے گھروں میں پہلے داخل ہو جائیں گی۔ مولا کریم ہمیں آپ کو سب کو قرآن عظیم کی تلاوت، قرآن عظیم کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، احکام قرآن کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، منہیات شرع سے دوری کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ان حفاظ فارغ ہو رہے ہیں، ان کو قوم کے لیے، ملت کے لیے ایک عظیم سرمایہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ
رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اسلام زندہ باد. مشرق اعلیٰ حضرت بھائی. ذرے عرض حرم چہرے کا واضح ہو گیا، سن کے خطبہ آپ کا ایمان تازہ ہو. اللہ کریم حضرت کی گفتگو پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کے نام سے، مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کے نام سے نجدیت تھرا اٹھی احمد رضا کے نام سے. حضرت سید اویس میاں صاحب بہت جلد یہاں جلسے میں تشریف لانے والے ہیں. آپ لوگ کسی ضرورت سے جا رہے ہو تو بہت جلد فارغ ہو کر واپس آ جائیں. سرکار سید اویس مصطفیٰ واسطی قادری مدد اللہ علی بہت جلد جلسہ ہمیں تشریف لانے والے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے سنا قاری قرا کی زبانی کہ چل کر ہمارے دیار میں ہماری بستی ہے وہ ذات تشریف فرما ہونے والی ہے جس ذات کے دیدار کے لیے پورے ملک ہندوستان کے اندر قسم خدا کی قوم مسلم بے چین بے قرار رہتی ہے. وہ آئیں گے، آپ نگاہوں سے ان کا دیدار کریں گے. ایک تیزی کے ساتھ شاعر اسلام بھائی غلام صابر الہ آبادی کو آپ کی سماعتوں تک ایک دم پہنچاتا ہوں میں. تو جوانوں ایک دم اپنی سستی کو دور کیجئے، شریر کے اندر پھرتی لائیے اور ندی شیر